اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ درود پاک کے سبھی سیغے نور ہیں۔ درود پاک، ہر درود پاک کا جو سیغہ ہے وہ اپنے اندر نور ہی نور لیے ہوئے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے درود پاک کے بارے میں جانیں گے اور اس کا مشاہدہ سنیں گے کہ جس میں روحانیت پوشیدہ ہے، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ روحانیت کی پرواز کب شروع ہوتی ہے اور درود پاک کا فیض کب ملنا شروع ہوتا ہے، یا مطلب آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ کتنی تعداد کے بعد جو ہے وہ روحانیت انسان کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ روحانیت کے جو دروازے ہیں وہ انسان پر راز جو ہے وہ کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنا روحانیت سے ریلیٹڈ جو درود پاک ہے، درود پاک کا وہ سیغہ جس سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اور راز جو ہیں، پوشیدہ راز جو ہیں وہ انسان پر آشکار ہوتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک ہم درود پاک کا سیغہ اور مشاہدہ جانتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ اپنا مشاہدہ شیئر کرتے ہیں اپنے ایک دوست کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ دوست میرے ساتھ میرے آفس میں کام کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مختلف سیغوں کے ساتھ ان کے جو دوست ہیں وہ درود پاک پڑھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، یہ وہ سیغہ ہے معزز سامعین جس کے بارے میں ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی۔ یہ وہ سیغہ ہے، اس کے بہت کمالات ہیں، اور یہ وہ سیغہ ہے کہ جس سے روحانیت کی، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ روحانیت کی پرواز وہ جلد طے کرے تو وہ اس سیغے کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو ان صاحب نے بھی اپنے دوست کو مشورہ دیا یا کہا کہ آپ یہ درود پاک کا جو سیغہ ہے، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ پڑھا کریں، اس کے بہت کمالات ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے ان دوست نے میری بات مانی اور درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ وہ خود ہی بتانے لگے، کہتے ہیں کہ اس درود پاک کا اپنا ہی کمال ہے۔ ان کے دوست نے کہا کہ اگر آپ کو ان صاحب نے کہا اپنے دوست سے کہ اگر آپ کو کوئی نفع ہوا ہے اس درود پاک سے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ تو ان کے دوست بتانے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد 313 بار اس درود پاک کو اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ کو پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر روحانیت کھلی، مجھے ایک سرور کی کیفیت ملی۔ کہتے ہیں مجھے تہجد کی توفیق ملی، میرے اندر ایک سکون کا جہان آباد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے گھر کا جو ماحول تھا وہ تناؤ کا شکار رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں کام سے گھر واپس آتا تو میرا ذہن تناؤ، کھچاؤ اور دباؤ کی کیفیت میں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ عجیب سا چڑچڑاپن ہوتا تھا جس کی وجہ سے میری فیملی بھی میری ذات سے خوف محسوس کرتی تھی۔ کہتے تھے گھر میں داخل ہوتا تھا تو میرا ساتھ ہی موڈ آف ہو جاتا تھا اور میں غصے سے بھرا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ لیکن اس درود پاک کی برکت سے ان کو تہجد کی توفیق عطا ہوئی اور ایک ان کو سرور کی کیفیت ملی، ان کو سکون ملا، اور کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس درود پاک کو پڑھنے سے چڑچڑاپن جو ہے وہ ان کا ختم ہوا۔ ان کا جو ذہنی دباؤ تھا، سٹریس تھا، جس سٹریس میں وہ رہتے تھے، کہتے ہیں کہ اس سے مجھے ریلیف ملا۔ کہتے ہیں کہ اب میں گھر میں ہنسی خوشی داخل ہوتا ہوں اور ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت خوشگوار ہو گیا ہے۔ اور مزید یہ کہتے ہیں کہ اس درود پاک کی برکت سے میری زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔
اور مزید کہتے ہیں کہ اس درود پاک اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ کی برکت سے کہتے ہیں کہ عبادت میں بھی میرا دل لگنے لگا ہے اور میں بہت خوش ہوں اس درود پاک کو اپنا کے یا اس درود پاک کو کہ ورد کو جب سے انہوں نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، معمول بنایا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں جو تبدیلیاں، مثبت تبدیلیاں میرے ساتھ ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں۔ مجھے سامعین، اب آپ یہ خود سوچیں کہ کون انسان ہے جو چاہتا ہے کہ اسے اسٹریس سے ریلیف نہ ملے اور جو مشکلات ہیں وہ حل نہ ہوں۔ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ اس کی مشکلات جو ہیں زندگی کی وہ حل ہوں۔ پریشانیاں، ڈپریشن، انزائٹی، یہ تو آج کل کامن ہوتی جا رہی ہیں چیزیں۔ تو اگر آپ میں سے بھی کوئی ان چیزوں کا شکار ہے تو درود پاک کے اس سیغے کو آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، لیکن جو عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں انسان دن بھر کی جو ہوتے ہیں معاملات ان سے فارغ ہوتا ہے، اور ذہنی جو ہوتے ہیں نا معاملات، مطلب ذہن میں جو اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے پورے دن، اس سے ذرا انسان فری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تب پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تب پڑھ لیں، لیکن یہ کہ اس سیغے کو 313 بار کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی ٹائم اپنا پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے فیض اور اس کے کمالات آپ پر بھی انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں روحانیت پر، کہ جو روحانی پرواز ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ درود پاک کا فیض انسان کو کب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہت محترم صاحب ہیں مولانا لیاقت لاہوری صاحب، ان سے کسی نے یہی سوال کیا کہ روحانیت کی جو پرواز ہے وہ درود پاک پڑھتے ہوئے کس پوائنٹ پہ انسان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب انسان 41,000 درود پاک 41,000 ٹائم جب درود پاک کی جو ایک تعداد ہے نا اس کو کراس کر لیتا ہے نا، تو اس کی روح جو ہے وہ روحانیت کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے، اور انسان ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے روحانیت کے۔ تو لیکن یہ ہے کہ انسان محبت سے، توجہ سے، ادب سے اگر انسان درود پاک پڑھے اور دنیاوی مسائل سے نظر اٹھا کر اپنے دل و دماغ کو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کر کے درود پاک پڑھے، تو تب انسان پر جو ہے نا فتوحات کا، یعنی کامیابیوں کا دروازہ جو ہے وہ وسیع ہونے لگتا ہے، کشادہ ہونے لگتا ہے، اس کے لیے اسباب بننے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان 41,000 درود پاک فرض کریں پڑھ لیتا ہے، اور لیکن اس کے دماغ میں یا اس کے جو بھی ہے نا دل میں دنیاوی خواہشات کا ابھی بھی ہے، شوق کہہ لیں، یا مطلب جو بھی ہے کہ اس کا دل دنیاوی خواہشات میں اٹکا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے تو درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کی زبان تو درود پاک پڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن دل جو ہے وہ درود پاک کے فیض سے خالی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں لیکن ہمیں فیض نہیں ملتا، یا اس طرح کے، اور ہم پہ کوئی وہ ظاہر نہیں ہوتی چیز، یا روحانیت میں اضافہ نہیں ہوتا، یا پرواز نہیں ہوتی۔ تو آپ تھوڑا سا خود کو چیک کریں، اپنی روٹین کو چیک کریں کہ کہیں ہم اپنی لائف میں کوئی ایسا کام، ایسی غلطی تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے ہماری روحانیت کی پرواز ہے اس میں رکاوٹ ہو رہی ہو۔ کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں کسی کی چغلی یا غیبت تو نہیں کر رہے، کہیں حسد کا شکار تو نہیں ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی چیک کریں، اگر تو کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے تو اپنے دل کو جو ہے وہ صاف کر لیں، اپنی
نیت کو صاف کر لیں اور اپنے دل کو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار کر لیں، اور درود پاک پڑھتے ہوئے توجہ اور ادب جو ہے وہ اپنائیں۔ اور جب آپ درود پاک پڑھیں تو یوں پڑھیں، کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کے درود پاک پڑھیں، اور جب پڑھیں تو یوں تصور کریں کہ آپ آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو درود پاک ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کیفیت بنا کے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سرور بھی آئے گا، آپ کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ روحانی پرواز جو ہے اس میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سچے دل سے، ادب سے، توجہ کے ساتھ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر کروڑہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے دلوں کو آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کرے، اور اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک لکھنے کی بھی توفیق اللہ پاک میں عطا فرمائے، اور ہر پل ہر دم درود پاک ہماری زبان پر محبت سے اللہ پاک جاری فرما دیں، اور اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔